اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، صحابہ رسول عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور آپ ممبر شریف پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے جب زینے پر اپنا قد مبارک رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر رکھا تو آمین کہا، تیسرے پر اپنا قد مبارک رکھا تو آمین کہا۔ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام علیہم رضوان سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، عرض کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ایک عمل ہم نے دیکھا کہ آپ ممبر پر تشریف لے کر جب آپ گئے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین آمین کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے کرم فرمائے بات کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو، جب میں ممبر پر جب میں نے اپنا قدم رکھا تو جبرائیل امین حاضر ہو گئے۔ تو حضرت جبرائیل امین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ مالک مولا، وہ بندہ ہلاک ہو کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی قدر نہ کی، اس کے روزے نہ رکھے۔ تو میں نے جبرائیل کی اس دعا پر میں نے آمین کہا۔ پھر دوسری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہ ہلاک ہو وہ بندہ کہ جس کے سامنے تیرے محبوب کا ذکر ہو اور وہ تیرے محبوب پر درود نہ بھیجے۔ اور پھر تیسری دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہلاک ہو کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ میں سے 2 یا 1 بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ ان کی خدمت کیے بغیر چلا جائے، اے مالک مولا وہ ہلاک ہو۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی اس دعا پر آمین کہا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ مانگنے والا دعا فرشتوں کا سردار ہے اور ان کی دعا پر آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنا ہاتھ پھیلا دے تو ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور کتنا وہ بدنصیب بندہ ہوگا کہ اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو، اپنے گناہوں کی معافی نہ کروائی ہو، توبہ نہ کیا ہو، استغفار نہ کیا ہو اور اپنے آخرت کے لیے ایک ذخیرہ نہ تیار کیا ہو، تو کتنا بدنصیب ہوگا۔ آج انسان یہ سوچ کر رہ جاتا ہے کہ اب نہیں، آئندہ دیکھیں گے، لیکن آئندہ وہ مہلت وہ موقع نہیں ملتا، یا تو کسی کو وقت نہیں ملتا، یا تو کسی کی صحت ساتھ نہیں دیتی، یا پھر ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ رکھ نہیں پاتا۔ ہر لمحہ جو گزرتا ہے اسے غنیمت جانو۔ انسان کب کس وقت کس حال میں مبتلا ہو جائے اور کس مجبوری میں مبتلا ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر اللہ رب العزت چاہے تو اسے بے شمار اور طاقت بھی عطا فرما دے، چاہے تو پل بھر میں اسے کمزور بھی بنا دے، چاہے تو اسے دولت سے نواز دے، چاہے تو اسے بھکاری بنا دے۔ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور ہر لمحے کو اللہ کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کرے گا تو وہ شخص خوش قسمت ہوگا جس نے اس دنیا میں رہ کر اپنے لیے آخرت میں بہترین ذخیرہ تیار کیا۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے ایک شخص کی عادت تھی کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو پوری تیاری کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جاتا، پورا مہینہ بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ نماز پڑھتا، روزے رکھتا، توبہ و استغفار کرتا۔ لوگ کہتے کہ پورا سال تو نظر نہیں آتا، رمضان میں کیسے؟ تو بندے نے جو بات کہی
کہتا ہے کہ میں اس لیے رمضان میں اس امید سے آتا ہوں اور اس امید سے میں روزہ رکھتا ہوں، اس امید سے میں دعا کرتا ہوں، اس امید سے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ تو کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، تو کسی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص اللہ کے فضل و کرم سے اور رمضان کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو ایک مشیت الہی ہے، جب اللہ تعالیٰ جسے چاہے ایک نیکی کے بدلے سارے گناہ معاف فرما دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ میں یہ پورا سال یوں ہی پھروں رمضان میں آ جاؤں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے جب چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع عطا فرمایا ہے ہم اسے غنیمت جانیں اور ذکر و اذکار میں، عبادات میں وقت گزاریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اور آپ یہ سوچیں کہ میرا لمحہ کہیں بیکار سونے میں یا باتوں میں، یہ فضول کھیل کود میں نہ نکل جائے، تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آئیں مسائل کی طرف چلیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ مسائل، کیونکہ رمضان سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے لیکن 5 وقتہ نماز خاتم عمر ہوتی ہے، تو مسائل رمضان کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم نمازوں کے مسائل وضو کے سنتے آ رہے ہیں، اس پر بھی ہم غور کریں اور صحیح کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی